بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون کی حکومت میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور دوسرے مصر شہر کے لوگ جو کہ خاص مصر کے ہی رہنے والے تھے۔ جب فرعون کی حکومت بنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا تو مصر کے رہنے والے لوگوں کو بنی اسرائیل سے نفرت ہونے لگے اور وہ سوچنے لگا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہمارے ملک میں باہر سے آ کر رہنے لگے ہیں اور یہ لوگ ہم پر ابھی تک حکومت کرتے آئے ہیں۔ اس لیے فرعون جب بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل سے سارے عہدے چھین لیے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور پھر فرعون بنی اسرائیل سے جانوروں کی طرح کام لیا کرتا تھا اور انہیں مزدوری بھی بہت کم دیتا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ تم لوگ اگر مجھے سجدہ کیا کرو، لیکن بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرعون اپنی یہ دشمنی ساری قوم سے نکالا کرتا تھا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور وہ آ کر اس کے محل پہ گرا ہے۔ پھر اچانک اس کے محل میں آگ لگ گئی ہے اور سارا محل جل کر ختم ہو گیا۔ یہ خواب دیکھ کر فرعون بہت زیادہ گھبرا گیا اور صبح اٹھ کر اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے محل میں جمع کیا اور پھر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ایک بڑے جادوگر نے بتایا کہ اے ہمارے بادشاہ، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اس کی پیدائش کا زمانہ قریب آ چکا ہے، وہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت ختم کر دے گا اور پھر بنی اسرائیل کو آزاد کرا کر اس ملک سے دور لیے چلا جائے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی اور ابھی تک بنی اسرائیل سے جو اسے نفرت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ فرعون نے حکم دیا کہ آج سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ لڑکیاں بڑی ہو کر ہمارے کام آ سکے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے آدمیوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ باغ تیار کیے جائے، وہ ایک دوسرے سے الگ رہے، کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے ہی نہیں تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو جائے تو اسے گھر والوں کے سامنے ہی ذبح کر دیا جائے۔ فرعون نے گھروں میں آنے جانے والی دائیوں کو حکم دیا کہ جو بھی مجھے بنی اسرائیل میں کسی لڑکے کی پیدائش کی خبر آ کر دے گی اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا، اور جو دائی اس بات کو چھپائے گی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 2 سال اسی طرح بچوں کو قتل عام چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا فرعون کے فوجی اس گھر میں گھس کر اس لڑکے کی گردن کاٹ دیتے اور اس کی ماں کے سامنے ہی اسے ذبح کر دیتے۔ فرعون نے 2 سال میں 12,000 لڑکوں کو قتل کروا دیا۔ آخر ایک دن فرعون کے وزیروں نے آ کر فرعون سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر اسی طرح ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے گھر آگے چل کر مزدوری کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کے آدمیاں ختم ہو جائیں گے اور صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، تو ہم اپنی محنت کے کام کس سے کروائیں گے؟ اس لیے فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایک اور قانون بنائے گا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر اگلے سال قتل نہ کیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کی تعمیل کی گئی اور پھر اسی پر عمل ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بڑے افسروں میں سے تھے۔ وہ دونوں پوری قوم کی ڈیلیٹ فرعون کو پہنچاتے تھے۔ عورتوں کے اوپر بڑی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور آدمیوں میں بڑے افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ اس لیے یہ دونوں جب فرعون کے محل میں بنی اسرائیل کی رپورٹ لے کر پہنچتے تو ان دونوں کو آپس میں رات گزارنے کا موقع مل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی تھی جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال بچوں کو قتل کر دیا جا رہا تھا، کیونکہ فرعون 1 سال بچوں کو قتل کرواتا اور 1 سال بچے کے لیے آزادی دے دیتا تاکہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو آگے چل کر اپنا غلام بنا سکے اور ان سے جانوروں کی طرح کام لے سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قتل والے سال میں ہوئی تو ان کی ممی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ایک جنگل میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ بچے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی گھر واپس آئی، لیکن ہر وقت دل میں ڈر لگا رہتا کہ کہیں فرعون کی فوجی گھر نہ آ جائے اور میری آنکھوں کے سامنے میرے پیارے بچے کو قتل کر دے، اس لیے چھپا چھپا کر بچے کو دودھ پلاتی اور محلے کی عورتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہونے دیتی۔ ایک دن اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں فرعون کے فوجی آ گئے۔ اس کی بھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو پہلے سے ہی لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا دیا تھا۔ فوجی گھر کی تلاشی لے کر واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی بہت زیادہ گھبرا گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل میں خیال ڈالا کہ اے نیک عورت، تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جس دن تمہیں ڈر لگے کہ حضرت آج فرعون کے فوجی آ کر اس بچے کو ذبح کر دیں گے تو تم اس لکڑی کے صندوق میں اس بچے کو رکھ دینا اور پھر دریائے نیل میں جا کر اسے بہا دینا، پھر میں خود اس بچے کی حفاظت کروں گا اور تم پریشان نہ ہونا، ایک دن اس بچے کو تمہارے پاس ضرور واپس کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور پھر جا کر دریائے نیل میں وہ صندوق بہا دیا، لیکن ماں تو ماں ہوتی، وہ کیسے اپنے بچے کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، اس لیے بار بار دل میں خیال آتا کہ کہیں میرا بچہ پانی میں ڈوب جائے، لیکن پھر اللہ کا حکم یاد آ جاتا کہ نہیں، اللہ میرے بچے کو ڈوبنے نہیں دے گا، وہ ضرور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آخر بے چین ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اپنی بڑی لڑکی سے کہا کہ اے بیٹی، تو دیکھ رہی ہے نا کہ میں نے تیرے بھائی کو دریائے نیل میں بہا دیا ہے، لیکن مجھے اپنے بچے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی ہے، اس لیے تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں بہہ کر جائے گا اور میرے بچے کو کیا ہوگا۔ ماں کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی، لیکن اس بات کا پورا خیال رکھے ہوئے تھے کہ کہیں کسی کو میرے بارے میں شک نہ ہو جائے، اس لیے اچکتی نگاہوں کے ساتھ ایک بار صندوق کو دیکھ لیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو یہ لڑکی اس صندوق کے پیچھے چل رہی ہے۔ بہتے بہتے وہ صندوق ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں دریائے نیل کے 2 راستے بن جاتے تھے، ایک راستہ جو شہر کی طرف نکلتا جا رہا تھا اور دوسرا راستہ فرعون کے محل کی طرف جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ اچانک صندوق فرعون کی محل کی طرف بہنے لگا۔ یہ دیکھ وہ بہت گھبرا گئی اور جلدی جلدی صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ندی میں نہا رہا تھا کہ تبھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس لکڑی کے صندوق پہ پڑی تو وہ فرعون سے کہنے لگی، اے میرے شوہر، کہ آپ بھی وہ لکڑی کا صندوق دیکھ رہے ہو؟ فرعون نے کہا، ہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اور پھر فرعون نے حکم دیا کہ وہ لکڑی کا صندوق نکال کر لایا جائے۔ ایک نوکر نے جا کر وہ صندوق نکالا اور ندی کے کنارے لا کر رکھ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرعون صندوق کے پاس کھڑے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولا جائے، تو جیسے ہی ایک نوکر نے آگے بڑھ کے صندوق کھولا تو اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے اس بچے میں پڑی تو اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس بچے کی
بہت محبت ڈال دی اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے چپکا لیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہے۔ قتل سے بچنے کے لیے کسی نے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر ندی میں ڈال دیا تاکہ اسے قتل نہ کیا جا سکے۔ اس لیے فرعون تلوار لے کر خود ہی آگے بڑھا اور اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرعون کو روکتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، تم بنی اسرائیل کے بہت سے بچے کو قتل کروایا ہے۔ جس بچے کو تم کو خطرہ تھا وہ بچہ تو کب کا قتل ہو چکا ہوگا، اس لیے اب تم اس بچے کو قتل نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے فرعون، تم دیکھو تو صحیح یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا یہ تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے فرعون، ہمارے گھر آج تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے ہم اسے اپنا لڑکا بنائیں گے اور خوب وہ ناز و نخروں سے اسے پالیں گے۔ بی بی کی ضد کے سامنے فرعون کو ہار ماننی پڑی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے عائشہ، میں اس بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر محل میں آئی اور جلدی سے حکم دیا کہ میرے پیارے بچے کے لیے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب محل کے دائی نے اس بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے اور اس بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ بھوک کی وجہ سے اس بچے کا بہت برا حال ہو رہا تھا اور وہ بہت برابر روئے جا رہا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ بچہ صرف اور صرف اپنی اصلی ماں کا ہی دودھ پیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گاؤں شہر کی بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو بلوایا کہ شاید یہ بچہ ان عورتوں میں سے کسی کا بھی دودھ پی لے، لیکن وہ بچہ برابر انکار کر رہا تھا اور کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس پیارے بچے کو روتا اور بھوک سے تڑپتا دیکھ بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ اللہ کے نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈال دی تھی کہ انہوں نے بھی 3 دنوں میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بی بی کی یہ حالت دیکھ کر فرعون کی بہت پریشان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھی وہ 3 دنوں سے محل میں ہی تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس کے دل میں ایک تدبیر آئی اور انہوں نے فرعون سے جا کر کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں اس شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ بہت پاکیزہ اور صاف ستھری عورت ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ ضرور پی لے گا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے لڑکی، جاؤ اور جلدی سے اس عورت کو بلا کر لاؤ، میرا بچہ 3 دنوں سے بھوکا ہے، جو عورت بھی میرے بچے کو دودھ پلا دے گی میں اسے ڈھیر سارا انعام دوں گی۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی یہ بات سن کر انہیں گرفتار کروا لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے پوچھنے لگے، اے لڑکی، تیری باتوں سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تو جس عورت کی بات کر رہی ہے وہ ضرور اس بچے کی ماں ہوگی، کیونکہ ہزاروں عورتوں نے آ کر اس بچے کو دودھ پلانا چاہا لیکن اس بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے کہ میں جس عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ بہت صاف ستھری اور پاکیزہ عورت ہے، ہر بچہ اس عورت کا دودھ خوشی خوشی پی لیتا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ 3 دنوں سے اس بچے کے لیے پریشان ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ دوستو، اللہ کی قدرت و کرشمہ دیکھو کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہونا، میں اس بچے کو تمہارے پاس واپس کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر کی کسی بھی عورت کا دودھ نہ پینے دیا۔
आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन घर पहुंची तो माँ ने लड़की को जैसे ही देखा तो जल्दी से पूछने लगी, ए मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी से बताओ कि मेरा बच्चा किस हालत में है और संदूक नदी में डूबा तो नहीं ना? मेरे बच्चे के साथ आगे क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने रोते हुए कहा कि अम्मा जान, अल्लाह ने आपका वादा सच कर दिखाया। मेरा छोटा भाई इस वक्त फिरौन के महल में है और फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे अपना लड़का बना लिया है और अब वो महलों में राज करेगा। लेकिन अम्मी जान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पहुंची है कि मेरा भाई महल में शहर की किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहा है। मुझे लगता है कि ये अल्लाह का फैसला है कि मेरा भाई सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पिएगा। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गए कि मेरे अल्लाह की मदद आ पहुंची है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपनी लड़की के साथ फिरौन के महल की तरफ चली। जब वो महल में पहुंची तो फिरौन का दरबार लगा हुआ था और फिरौन पहले से ताक में बैठा था कि अगर जरा भी शक हो कि ये बच्चा इस औरत का लड़का है तो मैं इस बच्चे के साथ उसकी माँ को भी कत्ल करवा दूंगा। और करीब था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपने बच्चे को देखकर होश खो बैठती और लोगों के सामने जाहिर हो जाता कि हकीकत में ये बच्चा इसी औरत का लड़का है। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की ताकत का ऐसा करिश्मा हुआ और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का दिल इतना मजबूत बना दिया कि वो अपने बच्चे को एक अजनबी की नज़र से देख रही थी और किसी के सामने ये बात जाहिर न होने पाई कि ये बच्चा इसी औरत का लड़का है। महल में पहुंचते ही हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को अपने पास बुलाया और बच्चे को देते हुए कहा कि देखो, ये मेरा प्यारा बच्चा 3 दिनों से कुछ भी नहीं खा पी रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि शहर का सब बच्चा तुम्हारा दूध खुशी खुशी पी लेता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ए औरत, अगर हकीकत में तुम मेरे बच्चे को दूध पिला दोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगी। फिरौन अपनी कुर्सी पर बैठा बहुत गौर से ये मंजर देख रहा था और दरबार ताक में था कि कोई सुराग मिल जाए कि ये बच्चा इसी औरत का लड़का है। लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का दिल संभाल रखा था और वो लोगों के सामने ऐसा जाहिर कर रही थी कि जैसे ये बच्चा उनका कुछ भी नहीं लगता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जैसे ही बच्चे को गोद लेकर दूध पिलाने के लिए अपने सीने के पास लाई तो वो 3 दिनों का भूखा बच्चा अपनी माँ से चिमट गया और जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। ये देखकर महल में खड़े सारे लोग बहुत हैरान हुए और फिरौन ने भी शक होने लगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने जब बच्चे को दूध पिला दिया तो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ए पाकीज़ा औरत, मैं चाहती कि तुम महल में ही रहा करो और ज़रूरत पड़ने पे मेरे बच्चे को दूध पिला दिया करो। तुम्हारे लिए महल में इस तरह की सहूलियत का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं महल में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा एक बच्चा है, मैं उसे भी दूध पिलाती हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ करें। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जाने लगी तो हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि एक नेक औरत, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस बच्चे को अपने घर ले जाओ और इसे दूध पिलाती रहो। तुम्हारे लिए महल की तरफ से पैसे जारी कर दिए जाएंगे और घर का सारा राशन महल की तरफ से आएगा। तुम्हारी नौकरी बस इस बच्चे को दूध पिलाने तक है और हर तीसरे दिन मेरे बच्चे को महल लेकर आओ ताकि मैं अपने बच्चे का दीदार कर सकूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।